آیت نمبر 60، صفحہ نمبر 323، سورہ النور، سورہ النور صفحہ نمبر 323، آخری آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقواعد، اور بیٹھی رہنے والی، قاعدہ، قائد، قائد، قاد، یہ اس کی جمع ہے القواعد، اور بیٹھے رہنے والی، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی، وہ جو، لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتی، نکاحً، نکاح کی، فلیسا، پس نہیں ہے، علیہن، اوپر ان کے، جناحٌ، کوئی گناہ، ان یضعن، اگر وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے کپڑوں کو، غیر متبرجات، زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، غیر متبرجات، نہ ظاہر کرنے والی ہوں، بزینتی، زینتوں کو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ احتیاط کریں، خیر اللہم، بہتر ہے ان کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا اسی سورہ کے اندر، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتوں کو کہ وہ اپنے چہروں کو یا اپنی چھاتیوں کو ڈھانپ کر رکھیں کپڑوں کے ساتھ۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے چہروں اور اپنے چھاتیوں کے اوپر کپڑے کو ڈال کر رکھیں۔ تو اب وہ ایک پابندی لگ گئی، اب اس پابندی سے استثناء دیا گیا کچھ عورتوں کو۔ وہ پابندی تھی ہر عورت کے لیے جس نے اپنے گھر کے اندر غیر محرم یا محرم لوگ بھی آتے ہیں، بیٹا آ گیا، باپ آ گیا، بچے آ گئے، کوئی بھی آ گیا، تو عورتوں کو کہا گیا تھا کہ تم نے اپنے چہروں کو اور اپنی چھاتیوں کو ڈھانک کر رکھنا ہے، اوپر کپڑا ڈال کے رکھنا ہے۔ گھروں کے اندر بھی تم نے اپنی اس جو سوائے تمہارے خامدوں کے اپنے اس زینت کو شو نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا، پابندی لگا دی گھروں کے اندر بھی۔ لیکن اب کچھ عورتوں کو استثناء دیا گیا اس معاملے کے اندر کہ گھروں کے اندر رہ کر جب تم اس عمر کو پہنچ جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے، تم کو اللہ نے چھوٹ دے دی۔ والقواعد من النساء، وہ پابندی تھی ہر عورتوں کے لیے اس وقت، اب کہہ دیا کہ جو بیٹھی رہنے والی ہیں گھروں کے اندر، والقواعد، بیٹھی رہنے والی جو گھروں کے اندر بوڑھی عورتیں جن کی عمر نکل گئی ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ان کے پاس نہ وہ جذبات ہیں، نہ وہ احساسات ہیں، نہ وہ کسی اس معاملے کو پڑھنا چاہتی ہیں، فرمایا گھروں میں رہنے والی بوڑھی ہو گئی، من النساء، عورتوں میں سے، اللہ تھی، وہ جو لا یرجون نکاحً، نہیں وہ چاہتی نکاح کو، یعنی وہ اور ان کے خواہش ہی نہیں ہے نکاح کرنا، پسند کر دوسرے معاملات کی طرف جانا، یعنی مردوں کے لیے وہ اور مردوں کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر نکاح فلیس علیہن جناح، اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ اپنے گھروں کے اندر اپنی ان چادروں کو سائڈ پر رکھ کر گھر کے کام کاج کریں، کپڑے دھونے ہیں، صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، اپنا ہنڈیا وغیرہ پکانی ہے، روٹی وغیرہ پکانی ہے، سو کر کے کام وغیرہ کرنے ہیں، اگر یہ اس چیز کو اتار دیں اپنی بڑی چادر کو تو اتار کر سائڈ پہ رکھ دیں، تو اب ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ ان کے لیے یہ چیزوں کو اپنے آپ کو ڈھانپنا، ڈھکنا، اور جو بنا ڈیڑھ عمر کا ہو جاتا ہے، 100 بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، تو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، وہ چلنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کو پکڑ کر جانا پڑتا ہے۔ ہاں جی، اب ان عورتوں کو چھوٹ دے دی گئی بھی اب تم اس عمر کے اس جگہ پہنچ چکی ہو کہ اب اللہ کو تمہاری اس مجبوری کا پتہ چل گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ جہاں پر انسان کی بے بسی شروع ہوتی ہے نا، وہاں پر اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تو سے یہ بھی معاف ہے، تو سے یہ بھی معاف ہے، تو سے یہ بھی معاف ہے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں جو گھروں کے اندر ہیں، اب اللہ نے ان کو اس چیز کی رخصت دے دی ہے کہ اب وہ اپنے اس پردے کو کریں نہ کریں، سنبھالیں نہ سنبھالیں، سیر پہ رکھ کر سارے کام کریں، تو ان کے لیے اوپر فلا علیہن، جو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، یہ کہ وہ اتار دیں اپنے کپڑوں کو، یعنی کپڑوں کو مطلب وہ چادر کو اتار دینا جو اس نے اوپر لی تھی، جو اس کا پابندی لگائی تھی
ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنی جو ان کی زینت ہے اس کو ظاہر کرنے والی، تو یعنی فرمایا غیر متبرج، وہ ظاہر کرنے والے نہ ہو۔ اگر اس عورت نے ٹھیک ہے شادی ہے بیاہ ہے کہ جانا ہے، اس نے پھر دوبارہ اچھے لباس پہنا، زیور پہنا، میک اپ وغیرہ کر لیا، فرمایا پھر کیا ہوا ہے غیر متبرج، پھر اس نے وہی کام کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، یہ نہیں کہ اب مجھے دوسرا مل گئی ہے۔ تو زمانہ تو بڑا، لوگ ہر طرح کے لوگ لگے پھرتے ہیں، وہ نہیں کوئی دیکھیں نا کیسے معاشرے میں کیسے واقع ہوتے ہیں، انسان سن کے اپنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بندی لگا دی کہ ٹھیک ہے سادہ رہنا ہے، گھروں کے اندر رہنا ہے، میک اپ وغیرہ یا جس عام زندگی گزارنی ہے گزارو، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے زندگی کی بھاگ دوڑ میں دوبارہ شامل ہونا ہے، دوبارہ ان معاملات کے پڑھنا ہے، تو تم نے آنا جانا ہے اور سارے زندگی کے معاملات دیکھنے ہیں، پھر کیا کہ پھر ظاہر کرنے میں نہ ہو، وَإِيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ اللَّهِ، فرمایا اگر تو پھر بچاؤ پھر تیرے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تو اسے بچ جائے، عفت کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بچانا، محفوظ کرنا، فرمایا یستعففنا، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو اس سے خیر اللہ، یہ پھر تمہارے بہتر ہے، یعنی پردہ کر لو کہ بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہاری بھلائی ہے، لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہو گی، تمہاری جو عزت ہے اتنی دیر کے، یہ بڑی با پردہ عورت ہے، اتنی دیر کی تم جوانی کے اندر بچپنے سے تم پردہ کرتے چلی آ رہی ہو، اب بڑھاپا جاری ہو گیا ہے، تو وہ ایک عزت کا ایک تمہارا ایک نام چاہ رہا ہے پورے خاندان کے اندر، تو وہ ایک برقرار رہے گا۔ فرمایا خیر اللہم، یہ تمہارے لیے بخیر اللہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اگر پردہ کرتی بھی رہیں، چادر ڈالتی بھی رہیں، اپنا کو چھپاتی بھی رہیں، ان میں طاقت ہے، ہمت ہے، وہ اس کو اپنا سکتی ہیں، یعنی ان کے لیے ہے جو مجبور ہیں، جن کو کوئی مسئلہ بن گیا، مجبور نہیں بھی ہیں، عمر کے اس حصے پہنچ چکی ہیں، تو میں ان کے لیے چھوٹ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ چادر کو ڈال کے رکھیں ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ سنتا ہے ہر چیز کو، اسے بالکل معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم نے کیا سنا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، علیم، وہ جانتے تمہارے دلوں کے حالت کو، کہ تم کس بنا کے اوپر اس پردے کو ترک کر رہی ہو، یہی چیز تھی یا بس کر کے تھک گئی ہو، وہ چھڈو یہ تھاکی گیا کر کے، اب تو ہوندے بڈھے ہوند کی فون کے منو کی نہ دیکھنا ہے، تو منو کی نہ، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک اللہ نے تم کو ایک وہ عورت بنایا ہے تو اس کے لیے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اور وہ پابندیوں کو اپنانا تمہیں ذمہ داری ہے، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے، یہ سورہ نور ہے، اس کے اندر نور ہی نور ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کے نے انسانوں کے لیے رہنمائی کی، زندگی گزارنے کے اصول بتلائے، اور جو ان پر عمل کرے گا اس کے لیے خیر ہے، نور ہے، جو ان پہ عمل نہیں کرے گا وہ پھر برائیوں کی دلدل میں دنستا چلا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والقواعد، اور بیٹھی رہنے والی، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی، وہ جو، لا یرجونا، نہیں وہ چاہتی، نکاح کرنا، فلیسا، پس نہیں ہے، علیہن، اوپر ان کے، جناحن، کوئی گناہ، ان یضعنا، یہ کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے کپڑوں کو، یعنی اپنے پردے کو، غیر، بغیر، متبرجات، ظاہر کرنے والی ہوں، بزینہ، زینت کو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ بچی رہیں، خیر اللہن، یہ بہتر ہے ان کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔